آپ اور ہم جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور کیسے شہید ہوئے؟ آپ سجدے میں شہید ہوئے۔ تو دیکھیے، رب کے سب سے پیارے نبی، ہم سب کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ سجدے میں آئے، اور امام حسین جب اس دنیا سے گئے تو سجدے میں گئے، یعنی اپنے نانا کو سجدے میں آتا دیکھا تو آپ بھی سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوگے اور آپ نے بہت سے واقعات جانتے بھی ہوگے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو واقعات سنے ہیں، جو سمجھے ہیں، یہ تو بے شمار ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر لٹکا کر دمشق لے کر گیا، اور پھر گھمایا گیا، پھر ڈھول تاشے بجے، یزید ہلڑ بازی کر رہے تھے، گناہ بھرے کام کر رہے تھے، یہ ہم جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی ویڈیوز، بہت سے بیانات آپ نے سنے ہیں۔ مگر ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے اب کے گود میں ہوتے ہیں اور جبریل امین آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بیٹے اور آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جمع نہیں رکھے گا، ان دونوں میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا، ایک کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا، اگر میرا بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو صرف مجھے ہی غم ہوگا، اور اگر میرا حسین اس دنیا سے جائے گا تو اس کا صدمہ فاطمہ کو پہنچے گا، علی مرتضیٰ کو پہنچے گا، اور حسنین کو پہنچے گا، یعنی امام حسن کو پہنچے گا، اور اس کا صدمہ مجھے بھی پہنچے گا۔ تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو لے کر چلے جائیے۔ تو امام حسین نے بتایا، اللہ کے نبی نے امام حسین کی خاطر اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں دے دیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کے خاطر کربلا کے میدان میں 72 کو اللہ کے نبی کے یعنی اپنے نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ نانا سے کہا کہ تم نے ایک قربان کیا تھا میری خاطر، میں تمہارے دین کی خاطر 72 قربان کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کی زندگی کو اور کربلا کے ان منظروں کو ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا۔ آپ نے دین کی خاطر، آپ نے نماز کی خاطر، آپ نے امامت کی خاطر، آپ نے اسلام کی خاطر اپنا تن، اپنا دھن اور اپنی جان قربان کر دیا۔ آپ نے کہا، تمہیں جان چاہیے جان دے دیں گے، مال چاہیے مال دے دیں گے، مگر نبی کے ناموس پر بات آئے، یا میرے نبی کی شریعت پر بات آئے، یا میرے نبی کے کوئی فرمان کو تم مٹانے کی بات کرو تو سر دینا گوارا ہے، جان دینی گوارا ہے، اور تن من سب کچھ دینا گوارا ہے، مگر یہ دین کے اندر ایک بھی تبدیلی ہمیں برداشت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے حرام کہا، ہم نے حرام جانا، جسے نبی نے منع کیا، ہم نے منع اسے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا، اور نبی نے جسے کہا یہ فرض ہے تو فرض ہے، یہ واجب ہے واجب ہے، یہ سنت ہے سنت ہے، یہ مستحب ہے مستحب ہے، ہم نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ مگر اگر کوئی شخص، اگر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ہٹانے یا گھٹانے
یا اس کے اندر اپنی خرافات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو قسم خدا کی ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ جس طریقے سے ایک بہت بڑی بات کہ ہمارے ناگپور شہر کے اندر سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا عرس مبارک اب آئے گا، جو کہ 101واں عرس مبارک ہوگا۔ اس میں ظاہرین آئے گے، آنا چاہیے، فاتحہ دیں گے، دینا چاہیے، مگر ایسی خرافاتیں وہاں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں، جو کہ اللہ کے نبی نے کبھی کیا ہی نہیں، اور کسی نبی نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، علماء مجتہدین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، ولیوں نے نہیں کیا، وہ ہم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول پیٹتے ہیں، اور ڈھول پیٹ کر ہم سرکار سیدی سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا عمل کیا؟ کیا سرکار تاج الاولیاء نے ڈھول تاشے کے ساتھ چادر لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ گئے؟ چلیے غریب نواز رضی اللہ عنہ نہیں تو پھر کوئی چھوٹے موٹے ولی کے روزے پر گئے؟ جی نہیں، آپ کسی ولی کے در پر ایسا عمل کر کے نہیں گئے، اور نہ ہی کسی ولی نے ایسا عمل کیا اور وہ کسی در پہ گیا۔ تو آپ کیوں کرتے بھائی؟ آپ کو پتا ہے شریعت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھول کو حرام کہا، گانے بازوں کو حرام کہا، تو پھر دنیا کا کوئی ولی ہو یا صحابی ہو یا کوئی بھی ہو اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، اسے جائز نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ جس نے نبی نے جسے حرام کہا وہ تا قیامت تک حرام رہے گا۔ تو ڈھول حرام ہے، آپ بزرگ کے کیا اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بجا سکتے، آپ اپنے بیٹے کی میت پہ نہیں بجا سکتے، آپ اپنے کوئی بھی اچھے کام میں یا برے کام میں ڈھول کا استعمال نہیں کر سکتے، تاشے کا استعمال نہیں کر سکتے، ناچ گانے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ڈھول بجتے ہیں، عورتیں مرد ایک میک سے مثل ہوتے ہیں، دھکے بھکی یہ وہ اللہ رحم کرے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا سرکار تاج الاولیاء کے 26 تاریخ کو ہی اپنی قبر میں موجود ہوتے ہیں، باقی دن آپ نہیں ہوتے ہیں؟ کہ 26 ہی تاریخ کو آپ کے روزے پر چھما چھم بارش برستی ہے اور باقی دن نہیں برستی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے روزے پر ہر وقت ہر گھڑی بارش برستی ہے اور رحمت و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہے، اور جو آپ کی مزار پر جاتا ہے اس پر بھی چھینٹے اڑ جاتے ہوگے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھول تاشوں سے منع کیا، تو ہم ڈھول تاشے نہ بجائیں۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں چادر پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں، بہت ساری چادریں پیش کرتے ہیں، بلکہ ایک چادر کافی ہے میرے پیاروں، زیادہ چادر کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ 5000 کی چادر لانے کے بدلے 20,000 کی چادر لانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 20,000 کی بخاری شریف خرید کر یا 20,000 کی فتوی رضویہ خرید کر اپنے مسجد کے اندر رکھ دیجئے، یا مسجد کے امام کو تحفتاً دے دیجئے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا دیجئے۔ امام کی تنخواہ 6,000 ہے، اسے 6,000 ملتا ہے، اور 6,000 میں اس کا گزارا نہیں ہو پاتا، وہ کتاب کہاں سے خریدے گا اور مطالعہ کہاں سے کرے گا؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو چادر چڑھانے کی رقم ہے، جو چادر کو پیش کرتے ہیں، اتنی رقم کی جو چادر خریدنے والے تھے، اتنی رقم کی چادر خریدنے کے بدلے کوئی کتاب خرید لے، اور وہ کتاب خرید کر کسی امام کو یا کسی مدرسے کے بچے کو، طالب علم کو دے دیجئے کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے، اور جب تک وہ کتاب پڑھے گا اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور صاحب مزار کو بھی ملے گا۔ چادر ابھی چڑھی ہے، تھوڑی دیر بعد دکان میں واپس آ جاتی ہے، یہ بات غور میں دماغ میں ٹھوس کے رکھو،
اور آپ کو خود کو بھی عقل سلیم ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں عقل ناقص نہیں ہے، اللہ نے عقل دی ہے، تو سوچ سمجھ کے عمل کرو، یہ عمل کرو جو شریعت میں ہے۔ آپ امام کو تحفتاً دے دو اپنے مسجد کے، اور کہو کہ صاحب مزار کے لیے دعائیں کرے، اور آپ جو ہے ان کی لیے دعائیں کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، یہ اچھی بات ہے۔ مگر آپ چادرے پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر چڑھاتے ہو، یہ عمل صحیح نہیں میرے پیارے۔ اب دوسری چیز کیا ہوتا ہے، اب چادر تو نہیں، اب کوئی کہے گا کہ ہم منت مانگی ہے۔ بھائی ارے بھائی، شریعت میں منت صرف کچھ چند چیزوں کی ہوتی ہیں، چادر کی، کڑے کی، ٹکلا کرنے کی، بال بڑھانے کی، یہ ساری منتیں نہیں ہیں۔ منت شرعی جائز ہے، اور جو منتیں آپ من گھڑت مانتے ہو یہ ساری کی ساری نہیں ہے۔ یہ منت نہیں ہے، کس نماز کی منت ہو سکتی ہے، اعتکاف کی منت ہو سکتی ہے، روزے کی منت ہو سکتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت ہو سکتی ہے۔ یہ سب منت نہیں ہوتی ہے، ڈھول تاشے بجانے کی منت نہیں ہوتی ہے، گناہ کے کام کرنے کی منت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ چادر چڑھانے کا کانسیپٹ ہے کیا۔ کسی مزار پر یا کسی ولی یا کسی بزرگ کی قبر پر چادر کیوں چڑھائی جاتی؟ عام قبروں میں امتیاز کرنے کے لیے چادر چڑھائی جاتی ہے کہ صاحب مزار ہے، یہ عام قبر نہیں ہے، کسی ولی کی قبر ہے، کسی اچھے کی قبر ہے، اس لیے اس کے اوپر چادر چڑھائی جاتی۔ ہر ایک کے اوپر چادر نہیں چڑھائی جاتی، مگر آپ کیا کر رہے ہیں، جس پر چڑھانا ہے وہاں نہیں چڑھاتے، اور جہاں نہیں چڑھانا وہاں چڑھاتے جاتے۔ کتنی سرکار تاج الاولیاء کے مزار پر چادر چڑھائی جاتی ہے، کیا یہ اتنی چادر کی ضرورت حضرت کو ہے؟ کیا تم چادر چڑھاؤ گے تو ہی حضرت تمہاری منت قبول کرے گے، یا تمہاری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ تمہیں ملے گا؟ جی نہیں، بلکہ آپ سرکار تاج الاولیاء بہت بڑے ولی ہیں، ان کو نہ آپ کی چادر کی ضرورت ہے، نہ آپ کے شیرنی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ یہاں لینے والے مزاور ہوتے ہیں، سرکار تاج الاولیاء نہیں۔ یہ اپنی جیب بھرنے کی خاطر یہ سارا عمل کرتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ آپ سرکار تاج الاولیاء کی مزار پر کھڑے ہونے والے، یا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر کھڑے ہونے والے مجاوروں کو دیکھیے، ان کے چہرے پر نہ داڑھی ہوتی ہے، اور ٹوپی ایسی لگاتے ہیں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں جیسے کہ کوئی گھومنے یا پھرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ وہ صاحب مزار کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ آپ اتنے بڑے ولی کی مقدس بارگاہ میں آئے ہیں، تو وہاں پہ ادباً کیسے پیش آنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ ان کو سلیقہ موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ اب آپ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اب نئے نئے فتنے یہ آنے لگے، کچھ آج کل کے نعت خوان جو ناعلمی کی بنیاد پر اپنے آپ کو نعت خوان کہتے ہیں، اور نہ وہ عالم ہے، نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ قاری ہے، نہ وہ دین کا کوئی علوم کو سیکھا ہے، وہ ایسے لوگ آج کل نعت پاک پڑھتے ہوئے، ناچتے ہوئے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نعت حسان پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جانوں بیٹھ کر سنا کرتے تھے، صحابہ دو جانوں بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نعت پاک کے ادب میں اٹھا نہیں کرتے تھے، بلکہ دو جانوں بیٹھ کر نعت پاک سنا کرتے تھے۔ یہ کیا فتنہ لایا ہے، یہ کیا فساد لایا ہے، یہ کون سا نیا طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے میرے پیاروں، یہ دین نہیں ہے۔ آپ کو مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا تھا، آپ نے شاہ رخ سلمان کو آئیڈیل بنایا، آپ نے گناہ بھرے کام کرنے والے گناہ گاروں کو آئیڈیل بنایا،
آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک سجی ہونی چاہیے تھی، شریعت کی پابندی آپ کرتے ہوئے نظر آنا تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ آج کہتے ہو ہم اسلام بچائیں گے. ارے کیا خاک بچاؤ گے؟ خود کا ایمان بچانے کی طاقت تم میں نہیں تو اسلام بچاؤ گے؟ تمہارا ایمان محفوظ نہیں ہے. ایسے ڈاکے تمہارے ایمان پر بچے ہیں، پڑے ہیں. کوئی بد عقیدہ آ جائے، کوئی سوال کر لے تو اس کا سوال کا جواب دینا تمہیں نہیں آتا، صحیح سے نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور کہتے ہو ہم دین بچائیں گے. بے وقوف ہو. جس دین کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے، اس کی حفاظت تم کیا کرو گے؟ یہ دین تمہارے حفاظت سے نہیں، رب کے مرضی سے آیا ہے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اس کے ہی ذمے میں. مگر تم اپنے دین کی تو اپنے ایمان کی حفاظت تو کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت تو کرو. سنت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو سمجھو. عورتیں تو ایسا سمجھتی ہے کہ مزار پر جانا بہت ثواب ہے اس کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. عورتوں کو مزار پر جانا منع ہے، مت جاؤ. اور وہاں پہ اب تو نئی نئی خرافاتیں جو پیدا ہو رہی ہے نا، یہ قوال، اللہ کی قسم اتنے ڈنڈے پڑے گے نا، اتنے ڈنڈے کہ زندگی بھر یاد رکھو گے. یہ قوالیاں کرتے ہیں کہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہ دھواتے ہیں ایسے ایسے بال. ابے ہجڑو، صحیح سے بال رکھو جس طریقے سے نبی نے بال رکھے. یہ طریقہ نہیں ہے تمہارا. اور کیا گاتے ہو تم؟ تمہارے ابا کی مشین ہے جو کچھ بھی بیان کرتے ہو؟ یہ دین مصطفیٰ ہے، تمہارے ابا کی خدان نہیں ہے، تمہارے مرضی کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ شریعت مصطفیٰ ہے، جو آقا نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اسی پر بات کی جائے گی. تمہارے من سے، تمہارے دماغ سے کچھ نہیں چلے گا دین میں. اسی لیے دین کے اندر جو ہے اسے رہنے دو، جو نہیں ہے اسے مت گھساؤ. دین میں نماز ہے، نماز کے اوپر کیوں نہیں قوالیاں لکھتے؟ چھم 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 چھم، یہ کیا قوالی ہے؟ سجدہ سجدہ، کہیں پر بھی سجدہ، یہ کیا ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ تعظیمی سجدہ حرام ہے، اور کوئی خدا سمجھ کر سجدہ کرے وہ شرک ہے. تم تعظیمی سجدہ بھی کسی ولی کو نہیں کر سکتے، اور اگر خدا سمجھ کے کرو تو شرک ہے، اسلام سے باہر جان بوجھ کر کرو تو پھر کیا ہے میرے پیارو؟ میں نے کہا پھر سے کہ آئیڈیل مصطفیٰ کو بنانا ہے. آپ نے جو کہا اسی پر عمل کرنا ہے، جو آپ نے نہیں کہا اس پر عمل نہیں کرنا. تو آپ نے کیا کیا؟ جس پر عمل کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا، جس کو نہیں کرنا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھا. تاج الشریعہ کا شعر ہے کہ زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے مرنا اور مٹنا ہے صرف نبی کے لیے. یہ سمجھ کر اپنے دماغ کے اندر ڈال دو. شریعت کے اندر جو ہے اسی پر عمل کرو. یہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤ، میں خود بھی جاتا ہوں، تم بھی جاؤ، اور جا کر ادھر ادھر سے نہ چومو، 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھو، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور دعا کر کے فوراً اپنے گھر آ جاؤ. میلے میں گھومنے مت جاؤ، وہاں بیٹھ کر اس کی تلاش مت کرو، دیکھو مت، گناہ برے کام مت کرو، اور عورتیں نہ جائے. یہ اللہ کے ولی کا در ہے، سمجھ کے چلو، سنبھل کر عمل کرو. اتنے ناپاک ہو تم، کیا چومتے ہو؟ ادھر سے چوم رہے ادھر سے چوم رہے، یہ کیا ضروری ہے؟ یہ صحیح کام ہے تمہارا؟ ارے چوم سکتے تو کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم خود سوچو. یہ کیوں آپ اتنے بڑے بڑے جھومر، اتنے بڑے بڑے یہ لگاتے ہو؟ کوئی مطلب نہیں میرے پیارو. اس سے بہتر ہے آپ لائبریری بنا دیتے. 10 کروڑ 8 کروڑ یہاں خرچ کرنے سے بہتر ایک لائبریری بناتے، جس سے کہ دین و سنیت کو فروغ ملتا. آپ سرکار تاج الاولیاء کے نام پر مدرسہ کھولتے ایک بڑا، جس سے کہ ناگپور شہر کے اندر باہر کے غریب بچے آ کر تعلیم حاصل کر کے عالم دین مفتی اسلام بنتے، اور آپ اسی نام سے ایک اسکول کھولتے، جس سے کہ پڑھنے والے طلبہ. آپ ہی کے علاقے میں ایک اسکول ہے میرے پیارے، سرکار تاج الاولیاء کے
علاقے میں ہی ایک اسکول ہے، اور اس اسکول کے اندر کئی بچے ایسے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، وہاں کولر پنکھے نہیں ہیں، وہاں بروبر پراپر روم نہیں ہے، وہاں بروبر ڈیسک نہیں ہے، ان کی مدد کرتے ان پیسوں سے، اور وہ مدد کرنے کے بعد وہ سارا ثواب صاحب مزار کو دے دیتے۔ جب تک طالب علم وہاں پڑھتا تو اس کا ثواب صاحب مزار کو ملتے رہتا۔ بھائی یہ عمل کرو، یہ چادر چڑھا کر، پھول چڑھا کر اپنے آپ کو بہت متقیمت سمجھو، یہ عمل صحیح نہیں۔ پھول چڑھاؤ، الحمدللہ چڑھاؤ، آقا نے چڑھایا ہے، چادر چڑھاؤ پر ایک زیادہ نہیں، ایک چادر کافی تھی، بس آپ نے اتنی ڈھیر جمع کر دی، پھول بھی اتنے بھر دیتے اوپر تک پھول۔ بھائی کیا ہے یہ؟ دین نہیں، اسلام نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ سمجھو اور علم سیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنے میں، مجھ سے بولنے میں جو بھی شرعاً غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میں ناچیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتے ہوئے رخصت لیتا ہوں۔ اگر مجھ سے شرعاً کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار سیدی سرکار تاج الاولیاء کے وسیلے سے ان تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈھول تاشوں کے ساتھ صندل لے کر جانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور آپ کے روضہ مبارک پر ڈھول تاشے بجانے والوں سے اس درگاہ کو پاک فرمائے۔ آپ کے چوکھٹ پر جو بھی خرافات ہوتی ہے، جو بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں، جو بھی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے، سرکار تاج الاولیاء کے صدقے سے اس در پاک کے اندر جو خرافاتیں ہوتی ہے، جو غلط کام ہوتا ہے، اس سے اس در پاک کو محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمارے سروں پر اور اس ناگپور پر سرکار سیدی تاج الاولیاء کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء المرسلین۔